علیکم، میں امداد سمرو. سمجھ نہیں آ رہا، حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں، کیونکہ بات مارشل لا کے خطرات تک چلی گئی ہوئی ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگ سکتا ہے. انتخابات کے نتائج کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایک بڑی تحریک، ایک بڑا انتشار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک دھرنا حیدرآباد میں، سندھ میں لگا ہوا ہے، جامشوروں میں. ایک احتجاج کل ہوگا اور کئی احتجاج بڑے دنوں سے، یعنی انتخابات کی رات سے جاری ہیں اور چل رہے ہیں. آصف زرداری کی گردن مروڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آصف زرداری کی گردن مروڑ کر وہ جو نہیں مان رہے وہ ان سے منوایا جائے، یا بلاول بھٹو جو نہیں کرنا چاہ رہے وہ آصف زرداری کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ذرا ٹائٹ کر کے کروایا جائے. وہ کہاں ہو رہا ہے، وہ کیا منصوبہ ہے، یا وہ کیا باتیں چل رہی ہیں، اس پر بات ہوگی. اور دوسرا، ایک درخواست چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ انتخابات کے نتائج کالعدم قرار دے دیے جائیں. ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جناب انتخابات بہت متنازع ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ انتخابات سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ ان انتخابات میں جو نتائج آئیں گے انتخابات کے، ماننے والے کم ہوں گے، شور مچانے والے ہوں گے زیادہ. تو سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے اور وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہے. 19 فروری کو سپریم کورٹ درخواست کی سماعت کرے گا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے. اور اس میں باقی جج صاحبان کون ہیں اور درخواست گزار کون ہے، پٹیشن کون لے کر گیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. اور پھر کمیٹیاں جو کمیٹی کھیلا جا رہا تھا، وہی آصف زرداری کی گردن مروڑنے والی بات جو ہے نا، جو رابطہ کمیٹیاں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، ان کی میٹنگ آج کیوں نہیں ہوئی، اس پر بھی بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے، بہت زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ہر انتخابات سے پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ جی یہ 71 کی صورتحال ہے پاکستان میں. یعنی 71 کی صورتحال جب انتخابات کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا تھا، جب اکثریت کو اقلیت نے دھکے دے کر نکال دیا تھا کہ جی نہیں، ہمیں آپ قبول نہیں ہے، ہم آپ کا مینڈیٹ نہیں مانتے. جب یحییٰ خان آخری وقت تک کوشش کرتا رہا کہ میں ہر صورت چمٹا رہوں اقتدار سے. جب سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنے سے روکا گیا تو اس وقت پاکستان دو لخت ہو گیا تھا. بنگال نے کہا کہ جی ہم الوداع بھائی، ہم نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے، آپ مینڈیٹ نہیں تسلیم کرتے. لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں آنے والے جو ریزلٹس ہیں، نتائج ہیں، اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو باخبر لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ 77 کی طرف جا رہی ہے. 5 جولائی 1977 جب انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ایک تحریک اٹھی تھی اور اس تحریک کے بعد ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا تھا اور ملک پھر 11 سال ایک کالی سیاہ، ایک بدترین مارشل لا کے سائے میں رہا. کیا اب بھی وہی حالات ہیں؟ کیا ملک میں مارشل لا لگنے کا امکان یا خطرہ موجود ہے؟ گھنٹی بجانے والے گھنٹی بجا رہے ہیں مسلسل، وہ کہہ رہے ہیں جی آ رہا ہے مارشل لا. بھائی یہ جو صورتحال ہے، جس نہج پر ملک پہنچا ہوا ہے، جتنا افراتفری، جتنا انتشار ہے، سیاسی قوتیں اس کو سنبھال نہیں سکیں گی. کیونکہ یہ بڑھا چڑھا کر اپنا بتانے والے، یعنی جو خوشامدی ہیں، وہ صلاحیتیں بڑھا چڑھا کر جو بتاتے ہیں کہ یہ صلاحیت تو آپ کے اندر ہے بھائی، یہ سیاستدان نہیں کر سکتے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ انتخابات نومبر میں نہ کروائیں، انتخابات آگے لے کر جائیں. یہ انتخابات کروائیں گے تو ملک انتشار کی طرف جائے گا. ہمارے جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ جتنی دیر لگائیں گے انتخابات کروانے میں، حالات اتنے بے قابو ہو جائیں گے. ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک بڑا بلنڈر کر لیا تھا، ایک بڑا جرم کر لیا تھا، 9 مئی کر لیا تھا. اس سے پہلے وہ عادی تھی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی، وہ عادی تھی، اس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا. 14 اور 15 مارچ کو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر کے نوگو ایریا بنایا گیا تھا زمان پارک کو. سب نے دیکھا تھا، پیٹرول بم چلائے گئے تھے عدالت کے اریسٹ وارنٹ پر. پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی تھی، لاہور کے کینال پولیس کی گاڑیوں سے بھر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، خبردار کوئی آگے بڑھا تو. جب کوئی شخص قانون کے سامنے جس کو ریڈ لائن ڈکلیئر کر دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر، ریاست سے بالاتر اور ریٹ آف دی گورنمنٹ اور ریٹ آف دی جو ہے وہ کورٹ، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو غلطیاں تو اس نے، جرائم تو پہلے بھی ہوئے، لیکن 9 مئی کیونکہ طاقتور ادارے کے اوپر حملہ ہوا تھا، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، شہداء کی یادگاریں جلائی گئی اور ایئر بیسز اور
انسٹالیشنز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، دیواریں گرائی گئی، تو پھر ہوش آیا ریاست کی طاقت کو کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو میں یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ بھائی خوف میں مبتلا ہے پی ٹی آئی، ڈری ہوئی ہے، ان سے بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہوا ہے، بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہوا ہے، تو انتخابات کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے اسمبلیاں تو مدت پوری کریں اور اگلے 60 دن کے اندر اندر انتخابات کروا لیں، آگے مت لے کر جائیں۔ لیکن پھر اپنا ایک دو دن پہلے اسمبلیاں توڑ کر 3 مہینے میں الیکشن کروانے کے بندوبست، جو لیگل بندوبست ہوا، لیکن اس کو بھی نہیں مانا گیا، اور اس سے پہلے مردم شماری کی آڑ میں وہ انتخابات ڈیلے کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کو ٹائم ملا، وقت ملا، اس نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا رہا، وہ روزانہ 2 4 5 خطاب کرتا تھا، روزانہ انٹرویوز دیتا، اور اس نے اپنے لوگوں کو جوڑا اپنے ساتھ۔ تو پھر انتخابات کا نتیجہ یہ آنا تھا، اور پھر جو میاں نواز شریف صاحب آئے، آ کر گھر بیٹھ گئے کہ جی مجھے تو یہ آپ دیکھیں، جب ان سے سوال کیا جاتا کہ جی عمران خان کا آپ مقابلہ کریں، میں کیوں مقابلہ کروں، جو لائے تھے وہ کریں۔ میں ہمیشہ گزارش کرتا رہا کہ جی سیاسی معاملہ ہے، سیاسی انداز میں اس کو دیکھیں، طاقت کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب انتخابات ہو گئے 8 فروری کو، انتخابات ہونے کے بعد جو نتائج آئے ہیں، ان نتائج کے مطابق تحریک انصاف اب تک 90 سے زیادہ سیٹیں لے کر نمبر 1 ہے۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس اسلام آباد میں ایک بڑی تقریب کی ہے، جہاں انہوں نے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہم 180 سیٹیں جیتے ہیں، لیکن جہاں انہوں نے کوئی 45 حلقوں کا کہا ہے کہ یہ 45 حلقوں پر نتائج بدلے گئے ہیں، فارم 45 میں رزلٹ اور ہیں اور فارم 47 میں رزلٹس اور ہیں، ہم نہیں مانتے نتائج۔ کل سے تحریک چلا رہے ہیں۔ کل پی ٹی آئی نے الیکشن میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے، خوف ختم ہو چکا ہوا ہے، کل احتجاج ہوگا اور بڑا شدید احتجاج ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ہاتھ ملا چکے ہوئے، ہو سکتا ہے مولانا صاحب پیچھے ہٹ جائیں، لیکن مولانا صاحب نے کیوں ہاتھ ملایا ہے؟ میں نے جب مولانا صاحب کے ذرائع کو بمبو شمبو مارے قریبی لوگوں کو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، خیبر پختونخوا اس وقت انتہائی سنگین حالات میں جا رہا ہے، سے گزر رہا ہے، وہاں پر عسکریت پسندی ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، تو ایسے میں کے پی کے کی 2 بڑی طاقتیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف اگر یہ آپس میں نہیں بیٹھیں گی تو حالات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں رہنا ہے۔ اب یہ معاملہ دھاندلی سے ذرا ہٹ کے ہے، یہ معاملہ انتخابات کے دوران نظر آنے والے وہ جو دہشت گردی تھی، اور پلس میں ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی تحریک انصاف کے مسلح لوگ نظر آئے تھے الیکشنوں کے دوران۔ سوال یہ تھا کہ دھاندلی تو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ہوئی ہے، وہ تو پی ٹی آئی نے کی ہے، انہوں نے وہاں پر طاقت کے زور پر نتائج، آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے بدلوائے، آروز کو کہہ رہی ہے جے یو آئی ایف کہ آروز کو اغوا کیا گیا، تو پھر آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں معاملہ الیکشن سے آگے کا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں جو ایک شدید ترین اپنا انتشار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے الفاظ کچھ اور وہ کہہ رہے تھے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ کم شدت کے الفاظ استعمال کروں، کہ وہاں پر صورتحال جو ہے وہ ہاتھ سے نکل سکتی ہے ریاست کی، تو لہٰذا ہمیں بیٹھنا ہے وہاں پر، ہم اس لیے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے، آگے چل کر کیا ہوتا ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہوا کہ جی انتخابی نتائج جو ہیں وہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو جامشورو اور حیدرآباد کے بارڈر پر، جو بائی پاس ہے جامشورو کا، جو حیدرآباد کو اپنا جامشورو سے الگ کرتا ہے، اور پھر سپر ہائی وے جو کراچی کی طرف جاتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں پر جی ڈی اے کا دھرنا ہے۔ جی ڈی اے کا دھرنا کیا ہے؟ حرجمات کا دھرنا ہے۔ جی ڈی اے کی باقی جماعتوں کے تو لوگ نہیں ہیں، آپ اپنے اسکرینز پر، ٹی وی اسکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس دھرنے میں جو شرکاء ہیں سب نے سفید پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا سفید ٹوپیاں انہوں نے اپنے سروں پہ اوڑھی ہوئی ہیں، پہنی ہوئی ہیں، سر انہوں نے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، وہ حضرت پیر صاحب پگاڑا کے مرید ہیں، جو مرشد سائیں کا دیدار کرنے آتے ہیں، اور مرشد سائیں ان کو دیدار کرواتے ہیں۔ ویسے تو اپنا ایک خاص موقع ہوتا ہے جب وہ اپنی حویلی کی چھت پر آ کر دیدار کرواتے ہیں، اور اتنے ہی لوگ ان کا دیدار کرتے ہیں، تو یہ ان کے مرید ہیں، معتقدین ہیں، لیکن بہرحال وہ
جمع کیے گئے ہیں وہاں پر انتخابات میں دھاندلیوں کے خلاف۔ جی ڈی اے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی اے کے پاس تو پورے سندھ میں کینڈیڈیٹس بھی نہیں تھے، لیکن ان کا رائٹ ہے، جہاں ان کے کینڈیڈیٹ تھے وہ کہہ رہے ہیں ہروایا گیا ہے، وہ احتجاج کریں۔ لیکن میں آپ کو اس میں پیر صاحب پگاڑا، ڈاکٹر قادر مکسی، ایاز لطیف پلیجو، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور جتنے بھی اینٹی پیپلز پارٹی لوگ ہیں، لیاقت جتوئی، وہ سب اس اسٹیج پر تھے اور سب نے تقریریں کی۔ اچھا، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میری ذاتی محفلیں اور ملاقاتیں رہی ہیں الیکشن سے پہلے، وہ یہ فرماتے تھے، میں لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے سندھ میں، انہوں نے سسٹم کے اندر اپنی پنجے گاڑ دیے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی ایک سسٹم بن چکی ہوئی ہے، تو ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں فوج پیپلز پارٹی کو پہلے قابو کرے اور پھر ہم پیپلز پارٹی کو ہرا کر دکھائیں گے۔ تو الیکشن میں دھاندلی کتنی ہوئی ہوگی، یہ جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں، میرے جن صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی تھی، میں اکیلا نہیں تھا، کافی سارے اور بھی میرے دوست تھے، اور جو یہ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے تو یقیناً ان کو ساری باتیں یاد آئی ہوگی کہ کب اور کہاں یہ باتیں کی گئی تھی۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اتحاد بناتے ہیں اور سامنے پیپلز پارٹی کا متبادل کے طور پر صرف انتخابات کے ٹائم پر آتے ہیں۔ اب یہ والا احتجاج جو ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت میں حصہ بنے مسلم لیگ نون کا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی ہے، تو احتجاج کی یہ جو لہر ہے، ڈاکٹر راشد محمود سومرو صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ہم جس دن حلف کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا سندھ اسمبلی کا، اس دن ہم سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ جے یو آئی کے کتنے کینڈیڈیٹس ہیں سندھ میں؟ بھائی جے یو آئی کو تو ہرایا گیا خیبر پختونخوا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں، سندھ میں ہو سکتا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہو ایک آدھ سیٹ پر، لیکن جہاں بڑی دھاندلی ہوئی ہے، جہاں دھاندلا ہوا ہے، وہاں پر تو مولانا صاحب عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو اس سندھ میں احتجاج کیوں، غیر یقینی کی کیفیت، انتشار کی کیفیت سندھ میں کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ سوال ہے نا۔ میں جواب کی طرف آتا ہوں، اور جواب وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ایک فیصلہ کیا سی ای سی نے کہ بھائی ہمیں مینڈیٹ لوگوں نے نہیں دیا، ہم تیسرے نمبر پر ہیں، مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا، اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا چاہے تو جا کر بنا لے، ہم سے رابطہ کرے گی، ہم دیکھ لیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ پھر مسلم لیگ نون حکومت بنانا چاہ رہی ہے، ہم سے نمبر ان کا زیادہ ہے، حکومت بنائے، ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دے دیں گے، انتشار سے بچنے کے لیے، ری الیکشن سے بچنے کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے دیں گے، تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی حکومت بنائے، لیکن ہم کابینہ میں حصہ نہیں بنیں گے۔ مسلم لیگ نون کا مسلسل پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ پیپلز پارٹی ہمیں کابینہ میں چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں بیٹھے گی تو ہماری حکومت رسک پر رہے گی، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ تو آصف زرداری صاحب کی گردن مروڑنے کے لیے، کیونکہ یہ فیصلہ بلاول بھٹو زرداری نے تو کر لیا کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، ہم صرف اور صرف حکومتی بینچز پر بیٹھیں گے، اقتدار شیئر نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سندھ میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہیں، اور دوسرا پھر آصف زرداری صاحب یہ اشارے کنائیوں میں بات کر چکے ہیں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کہ بھائی میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہمیں حکومت کا حصہ بننا چاہیے یا حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ مجھے مارشل لا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انتشار نظر آ رہا ہے۔ اگر حالات سیاستدانوں نے کنٹرول نہ کیے تو پھر جواز ہوگا مارشل لا کا، مارشل لا لگ جائے گا۔ تو آصف زرداری صاحب حالات کو کی سنگینی کو، حالات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کے فیصلوں کے ہاتھوں میں مجبور ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے، کچھ ایک دہائی سے، کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے معاملات کو لے کر، جب سندھ میں ان کی میجورٹی بھی ہو اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم آگے چل کر 5 سال بہتر حکمرانی دے سکتے ہیں یا کم از کم اپنی حکومت بنا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں، لیکن جب حکومت بنانے سے پہلے صوبے کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو، اور اس طرح کی کیفیت آپ کو نہ کے پی کے میں ملے گی، نہ پنجاب میں ملے گی،
بلوچستان میں بھی ہے وہ تھوڑی سی صورتحال. تو پھر جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو حکومت میں بٹھانے کی ایک کوشش ہے، جبری کوشش. انڈین ایک مووی ہے جبری جوڑی، اس میں جبری شادیاں کروائی جاتی ہیں. تو جبری شادی کی کوشش ہے کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیٹھ جائے کسی صورت مسلم لیگ نون کے ساتھ. رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس کیوں نہیں ہوا، آج ہونا تھا، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.